दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। पाकिस्तान के अंदर हंगामा है, इस हफ्ता शुरू हो चुका है। बंदियाली कोर्ट ने एक तरफ पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जो है ना महाज खोला हुआ है, दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ भी उन्होंने महाज खोला हुआ है। तो ये दो मोर्चों पर ये लड़ाई इस वक्त जारी है। इस वक्त जो मौजूदा जो गंभीर सूरत हाल है वो मबैन है पार्लियामेंट के और बंदियाली कोर्ट के। तो 14 मई को इलेक्शन का ऐलान किया था चीफ चीफ जस्टिस साहब ने, तो पंजाब के अंदर सिर्फ तो इलेक्शन तो हुए नहीं और सबको ही पता था कि इलेक्शन नहीं होने हैं। तो 14 तारीख गुजर चुकी। अब आज 15 तारीख है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर भी 15 तारीख शुरू हो चुकी है। तो अदालत जो है ना ये बैठी है, बंदियाली बेंच बैठा हुआ है तौहीन अदालत लगाने के लिए जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ। उधर वो अपने मोर्चे संभाल कर बैठे हैं, दूसरी तरफ जनाब जो है ना PDM स्पेशली मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी है तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को कि वो आएँ और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो धरना दें। तो डी चौक में गालबन वो जलसा करेंगे। तो ये और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर इमरान खान रियाजी लाहौर हाई कोर्ट को फतह करने के लिए निकला हुआ है। और तीसरी जो है ना चौथी चीज़ जो है ना इसके अंदर ये है कि कोर कमांडर्स का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में वो भी अजलास जो है ना ये मुतवक्को है और पार्लियामेंट का अजलास भी आज हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसी हफ्ते में चलेंगी और यकीनन जो है ना ये इस वक्त जो है जो कशीदगी है, जो जंग है, जो रिफ्ट है इनके दरमियान जारी, तो इस हफ्ते के अंदर उसका किसी न किसी सिमत वो चीज़ें निकल जाएंगी। उसके साथ साथ इमरान खान न्याजी का भी एक बयान जो है ना ये भी सोशल मीडिया के ऊपर ये ज़ेर गर्दिश है। तो मौलाना फजल रहमान को जो है ना वो क्यों ज़रूरत पेश आई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ना धरना देने की। तो इमरान खान न्याजी ने भी इस ज़मन में कुछ जो है ना ये इरशादात फरमाए हैं कि मौलाना फजल रहमान धरना इसलिए दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को मरूब किया जाए और उनको आइन के मुताबिक कोई फैसला सादर करने से बाज रखा जा सके। तो यकीनन इमरान खान न्याजी इस बारे में जो कह रहे हैं उसके अंदर जो है ना 50% आप लगा लें कि उसके अंदर ताकत है कि मरूब करना। यहाँ के इस हद तक तो बात दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान न्याजी माजी में मुतअद्दिद बार और पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर कू करने वाले इमरान खान न्याजी ही हैं जिन्होंने इतनी बार जो है ना अदालत के अंदर कू किया और अपने मजमूम मकासद उन्होंने हासिल किया, आइन से हट कर उन्होंने फैसले लिए। तो वो ये समझते हैं कि शायद PDM का धरना भी इसी सिमत में होगा, इसी मकसद के लिए होगा। मगर ये उनका धरना ये तंग आमद बजंग आमद के तौर पर है, चूँकि आपने चढ़ाई करके और जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आपकी मोहब्बत के अंदर जो है ना ये आइन और कानून को रोंद डाला और आपके हक में जो है ना हमेशा उन्होंने फैसला दिया इसी बेंच ने। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया था, चूँकि लड़ाई इस वक्त आखिरी मोर्चे पर है, तो ज़रूरी हो गया था कि PDM भी जो है ना ये धरना दे, सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाए कि हम कितने ताकतवर हैं और हम बंदियाली कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगे। तो खैर देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। और इमरान खान याजी उधर चूँकि जो 9 मई को ये उनके मुकदमात उनके ख़िलाफ़ जो इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर बड़े शर्मनाक, तो उस ज़मन में जो है ना ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी आज पेशी है। तो उन्होंने फिर ये रेड अलर्ट जारी करके तो कॉल दी हुई है। तो दोगलापन उनका ये देखें कि एक ही दिन यानी कि PDM अगर जो है ना ये इस्लामाबाद के अंदर जो है ना कट करती है तो वो जनाब हराम, और ये जब करेंगे तो ये हलाल। तो आप किस तरह ये जस्टिफाई कर सकते हैं। और कमाल है उनकी जहनीत पर जो इमरान खान न्याजी के फॉलोअर हैं कि वो इमरान खान न्याजी जो करता है वो ठीक है, अगर वही काम को दूसरा करे तो वो गलत है।
تو خیر پھر عمران خان نیازی کا ایک بیان بھی میں آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں، اور اس کی تھوڑی سی میں جو ہے نا اسکروٹنی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کل کے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ بیان کے اندر انہوں نے جناب اسامہ بن لادن کی طرف فرمایا کہ جب فوج کا دوغلا پن اس طرف جو ہے نا یہ اس وقت اشکار ہوا تھا کہ دنیا اس وقت کہہ رہی تھی کہ اسامہ بن لادن کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ڈبل پالیسی بنائی، ایک طرف ہم سے پیسے لے رہے ہیں فوج یہ لڑنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کو پناہ دے رہے ہیں، اور میں ہی صرف باہر نکلا فوج کی سپورٹ کے لیے اور ان کے امیج بہتر کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کبھی بھی نہ تو اپنے اس بیان کے اندر اسامہ بن لادن کی مذمت کی ہے، طالبان کی مذمت کی ہے، نہ کل کی تھی، نہ آج کی ہے، نہ آپ آئندہ کریں گے، بلکہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ نے اسامہ بن لادن کو شہید جو ہے نا اس کو بولا۔ تو دوگلا پن آپ کا ہے۔ تو ایک اور بیان میں چونکہ عمران خان نیازی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں گھولی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلیں گے، تو وہ نتائج سے حائف ہو کر متوقع نتائج کو جو ہے نا وہ کنٹراورشن بنانے کے لیے وہ پہلے ہی رولا رپا ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو تیزی کا جو کیس ہے، جو وجہ اس کی گرفتاری کا بھی بنا، تو وہ القادر یونیورسٹی کا کیس تھا، القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، جس کے اندر انہوں نے گھپلا کیا اور کمال صفائی سے فنکاری سے انہوں نے جو ہے نا یہ صفائی پیش کی کہ میں نے 2019 مئی میں جو ہے نا اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی تھی۔ بڑی بات ابھی یوتھیت اس بات کو مانیں گے مگر ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم فیکٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ دسمبر 2019 میں جو ہے نا یہ کیبنٹ سے آپ نے بند لفافے کی منظوری لی، اور پھر 26 دسمبر کو جو ہے نا یہ آپ نے القادر ٹرسٹ جو ہے نا رجسٹر کرایا۔ تو مئی میں آپ نے کس طرح اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی گئی؟ اس کا جواب جو ہے نا یہ دیں گے آپ، یہ اس جو ہے اس کا جواب جو ہے نا یہ آپ ریکارڈڈ بیان کی بجائے آپ جو ہے نا یہ نیب کے اندر جا کر ان کا جواب داخل کرائیے، تاکہ جو ہے نا یہ کٹی کٹا اس کا نکلے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ تو چونکہ عمران خان نیازی نے جو گرفتاری کے بعد جو پاکستان کے اندر جو آگ لگائی ہے، جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی یعنی کہ ہماری کور کمانڈر کا گھر جو کہ جناح ہاؤس بھی تھا، پرچم بلایا جلایا، ہمارے جو ہے نا جنگی مونومنٹس وغیرہ وہ جلائے، جی ایچ کے اوپر حملہ کیا، تو یقیناً اس کی سزا جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، یہ نہیں کہ ان کو نہیں پتہ۔ تو ایک طرف جناب وہ فرما رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو زندان میں ڈال کر مجھے اذیت پہنچائیں گے۔ تو بشرا بی بی اگر کرپشن میں ملوث ہوگی، اگر القادر ٹرسٹ کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ ہاتھ مارے ہیں، باقی تو اور بھی ان کی جو ہے نا بڑی کہانیاں ہیں، تو دوسرے کیس بھی ان کے خلاف کھلنے ہیں، اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ تو آپ واہ ویلا کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو پیش کریں عدالت کے اندر، اور ان کو بولیں کہ اگر چوری کی ہے تو جناب اس کی سزا بھی بھگتے۔ تو یہ معصومیت کا جو ہے نا یہ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، یہ کہ یہ ان کی بیوی کو ناحق پکڑیں گے۔ تو بشرا بی بی جو ٹرسٹ کی جو بنی تھی، ٹرسٹی جو بنی تھی، وہ کہتے ہیں جی سیرت النبی پر ان کو عبور ہے۔ تو بھائی یہ سیرت النبی وغیرہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ آپ کی بدماشیوں کا، آپ کی لوٹ مار کا یہ ایشو ہے۔ اور پھر آگے یہ چل کر فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے یہ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جو انسٹیگیٹ ان کے کرنے پر ان کے تربیت یافتہ لوگوں نے جو پاکستان کے اندر جو غدر مچا کر رکھا تھا، ان کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر 10 سال کے لیے مجھے اندر کر دیا جائے گا، اور جو ہماری بچی کچی جو قیادت ہے یہ اس کو بھی جناب جو ہے نا یہ جکڑ لیں گے، اور کارکنوں کو بھی جو ہے نا یہ اس کی پکڑ دکڑ ہوگی، اور پی ٹی آئی پر لگ جائے گی پابندی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کی ہے، پابندی آپ کی جماعت پر لگنی چاہیے، کیونکہ سیاسی جماعتیں تو اس طرح کا احتجاج نہیں کرتی، اور جب آپ جناب جو ہے نا یہ حملے کریں گے سرکاری تنصیبات کے اوپر اور اسپیشلی سیکورٹی اداروں کے اوپر، تو بغاوت کا مقدمہ تو آپ پر بنے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ تیار کریں گے اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف آپ تیار کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ غداری کے زمرے میں تو آتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ واہ ویلا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر معصوم ہے تو ثابت کریں اپنے آپ کو۔ اور پی ٹی آئی پر جو پابندی ہے، پی ٹی آئی پر پابندی تو بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے نا پاکستان کے اندر پارلیمنٹری جو پارٹیز کا ایکٹ ہے، تو پارٹیز کے ایکٹ کے اوپر تو آپ پورا نہیں اترتے، کسی بھی جو ہے نا یہ غیر ملکی شہری سے آپ جو ہے نا یہ فنڈنگ نہیں لے سکتے۔
آپ نے تو انڈیا اور جو ہے نا یہودیوں سے آپ نے جو ہے نا وہ لیے ہیں اپنے پارٹی فنڈ، تو کس طرح جو ہے نا یہ آپ کی پارٹی کے اوپر جو ہے نا یہ پابندی نہ لگائے؟ اور پولیس کا کہتے ہیں کہ پولیس نہایت بے شرمی سے، کیونکہ جو خواتین جو ہے نا کہ بڑھ بڑھ کر جنہوں نے یہ اٹیک کیے، جو ہے نا سرکاری املاک جلائیں اور لوگوں کو قیادت فراہم کی، پرووک کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے تو چھاپے لگیں گے ان کے گھر میں، اور باقی جو ان کے قائدین بھی ہیں، جو میل بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی چادر اور چار دیواری کا تقدس ممال ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو فریال تالپور کو جب آپ نے گرفتار کیا تھا تو وہ کیسے کیا تھا؟ مریم نواز کا جو دروازہ آپ نے توڑا تھا ہوٹل کا، وہ کیسے آپ نے جو ہے نا یہ توڑا تھا؟ وہ چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں، اور اپنے دور حکومت میں جو آپ نے گرفتار کیے تمام جو ہے نا اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈران، تو اس وقت کیا آپ نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مقدم رکھا؟ جو اس وقت آپ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا یہ باتیں کر رہے ہیں، پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے نا یہ لڑوں گا، اور حقیقی آزادی کے لیے، اور ہرگز کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے۔ تو جناب جو سر کے اوپر جو بالٹی پہن کر جناب پھرتے رہے ہیں، تو یہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، جو آرمی چیف کے جو ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے گود لے لو، تو کیا یہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں؟ تو آپ تو، اور امریکہ کے سامنے، جو امریکہ کے پاس جو اپنا اکنامک پلان جو ہے نا یہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ملک کو ریوائیو کرنے کے لیے، تو کیا یہ جھکنا نہیں؟ تو خیر یہ آپ کی دو نمبری ہیں، مذہبی ٹچ بھی اور مظلومیت کا ٹچ بھی، عورتوں اور بچوں کو آگے لے کر جو ہے نا ہمدردی کا بھی، تو ساری جو ہے نا یہ کیٹیگری آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس نوسر باز سے جو ہے نا ہوشیار رہیں، اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط دیکھنے کے لیے اور پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے اس بندے کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نے